बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शामिल फारूकी एकेडमी के प्रोग्राम गोशे अदब में खुश आमदीद। आज गोशे अदब में जो मैंने जिस किताब का इंतखाब किया है उसका नाम है मारिया और दूसरे अफसाने। ये अफसाने तहरीर किए हैं जनाब सैयद हैदर हुसैन साहब ने। सैयद हैदर हुसैन साहब ने कराची यूनिवर्सिटी से एमए फ़िलासफ़ी में एजाज़ी डिग्री हासिल की, गोल्ड मेडल लिया, फिर आला तालीम के लिए नॉर्वे चले गए और फिर तालीम मुकम्मल होने के बाद वहीं मुंतकिल हो गए। लेकिन अपनी सकाफ़त से, अपनी ज़बान से, अपने अदब से उनका रिश्ता न टूटा। अगरचे उन्होंने वहाँ पे मुख्तलिफ़ मुलाज़मतें की, टीचर भी रहे वो, और इसके अलावा नॉर्वेजियन जो ब्रॉडकास्टिंग कंपनी है उसका भी हिस्सा रहे। लेकिन उनकी खिदमत में एक बड़ी खिदमत उर्दू के लिए ये भी है कि नॉर्वे की एक लाइब्रेरी में बतौर एडवाइज़र उन्होंने इस बात को यकीन दहानी की कि उस लाइब्रेरी में 5000 उर्दू किताबों का ख़जाना इकट्ठा होना चाहिए, जो कि इकट्ठा हो गया। अफसानों का जब ये मजमुआ मुझे मिला और मैंने देखा कि ये जो साहब हैं ये बुनियादी तौर पे पाकिस्तानी निजात नॉर्वेजियन हैं, तो मेरे जहन में जो पहली बात आई वो सच्ची बात यह है कि शायरों के हवाले से कि जो पाकिस्तानी शुअरा मुल्क से बाहर मुस्तकिल मुकीम हैं, कहा जाता है कि उनकी शायरी से कहीं बेहतर उनकी पब्लिक रिलेशनिंग है। तो जो हैदर हुसैन साहब के जब मैंने अफसानों का मजमुआ कर उठाया, मैंने इससे पहले इनको नहीं पढ़ा था। इनके 13 अफसाने हैं इस मजमुए में, और एक से एक खूबसूरत अफसाना मारिया, वारिस, गैरतमंद, मौलवी अल्लाह देता, साड़ी, वादा, वार्ड नंबर 10, बहू, कैश, मंजूर शेख, मुख्तलिफ, पर्स, इंसानियत। इन अफसानों की ख़ास बात यह है कि इसमें मिट्टी का रंग भी है, और जिस जगह ये मुंतकिल हो गए हैं यानी मुल्क से बाहर, तो वहाँ के जितने इश्यूज़ हैं, वहाँ के जितने प्रॉब्लम है, उसको बहुत खूबसूरत तरीके से उसमें बयान किया गया है। छोटे छोटे अफसाने हैं। कुछ अफसानों का जो मौजू है वो थोड़ा नाजुक भी है, मजहबी मामला से उसका ताल्लुक़ है, और कुछ अफसाने ज़्यादातर वो हैं जिनका ताल्लुक़ समाजी पस मंज़र है। मुझे जो इन अफसानों की जो सबसे ख़ास बात लगी वो ये कि बहुत ही इख्तिसार से और बहुत ही पुरअसर बातें इन अफसानों में नज़र आती हैं। और फिर दूसरी बात ये कि इनके अफसानों का इख्तिताम इतना खूबसूरत होता है कि कारी को सोचने पे मजबूर कर देता है कि इसके बाद क्या हुआ होगा। वरना नॉर्मली जब आपने अंजाम पढ़ा किसी अफसाने का, तो उसके बाद अब वो अफसाना माजी का हिस्सा बन गया, याददाश्त का हिस्सा बन गया, उसमें मज़ीद सोचने की कोई बात नहीं रहती। लेकिन इन 13 अफसानों को अगर आप उठाएँगे तो हर अफसाने का अंजाम कोई ऐसा है कि इसके बाद कारी देर तक सोचता है कि आगे क्या हुआ होगा। हैदर हुसैन साहब के तकरीबन हर अफसाने में यही बात है कि इख्तितामी जुमले इसके पढ़ने के बाद सोच का अमल और तेज़ होता है। मैं बतौर नमूना इसमें से आपको सिर्फ एक अफसाना पढ़ के सुनाऊँगा, जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि इनका तर्ज़ तहरीर कितना सादा है और ये हक़ाइक़ की कितनी खूबसूरती से नक्शा कशी करते हैं। ये वो चीज़ें उजागर करते हैं जो हमारे इल्म में होती है, लेकिन हम उस पर गौर नहीं करते। तो बग़ैर किसी मज़ीद तमहीद के मैं आता हूँ इस अफसाने पे, जिसका उन्वान है साड़ी। अम्मी, इस ईद पर मेरे नए कपड़े बनेंगे ना? नन्हे इमरान ने मासूमियत से पूछा। मैं तुम्हारी दादी से पूछूंगी, तुम अल्लाह मियाँ से दुआ करो, इमरान की माँ शकीला ने उससे इत्मीनान दिलाते हुए कहा। आपने पिछले साल भी यही कहा था, लेकिन कपड़े सिर्फ बाजी के बने थे। इस साल मेरी बारी है, इमरान ज़िद करते हुए बोला। बेटा, तुम्हें मालूम है नसरीन तुमसे 6 साल बड़ी है, लेकिन फिर भी पूरे पिछले साल में उसका सिर्फ वही एक जोड़ा बना था, शकीला ने बेटे को समझाया। मगर अम्मी, असलम भाई और नौरीन के तो हर साल नए कपड़े। नहीं बेटे, ऐसा नहीं कहते, शकीला ने इमरान को टोकते हुए कहा। दरवाजे की तरफ घबरा के देखा कि कहीं इमरान की बात किसी ने सुन न ली हो। शकीला ने इमरान को प्यार से पलंग पर अपने पास बिठाया और कहा, देखो बेटा, जब तक तुम्हारे पापा ज़िंदा थे तुम्हारे भी बहुत कपड़े नए बनते थे। अम्मी, फिर पापा अल्लाह मियाँ के पास क्यों चले गए? इमरान ने मासूमियत से सवाल किया।
بیٹا اللہ میاں اچھے لوگوں کو جلدی اپنے پاس بلا لیتے ہیں، لیکن یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، اللہ میاں نے پاپا کو اپنے پاس بلا لیا اور ہمیں یہیں چھوڑ دیا۔ نہیں بیٹا، ایسی باتیں نہیں کرتے۔ اچھا یہ بتاؤ، تم نے ابھی تک اپنا ہوم ورک کیوں نہیں کیا؟ چلو نکالو کتابیں، جو چیز مشکل لگے چھوڑ دینا، نسرین اسکول سے آتی ہوگی کرا دے گی، اتنی دیر میں جھاڑو لگا لوں گی، شکیلہ عمران کی توجہ ہٹاتے ہوئے بولی۔ لیکن آپ پہلے وعدہ کریں کہ آپ دادی سے بات ضرور کریں گی۔ ہاں ہاں ٹھیک ہے، میں بات کروں گی۔ اچھا امی یہ بتائیں کہ آپ عید پر کیا پہنیں گی؟ میرا کیا ہے، میں تو کچھ بھی پہن لوں گی۔ ہیں امی، آپ وہ اپنی پیلی والی ساڑی پہنیے گا جس پہ لال رنگ کے بڑے بڑے پھول بنے ہیں۔ کون سی؟ وہی جو آپ نے پچھلے سال چھوٹی پھپھو کی شادی پر پہنی تھی، مجھے وہ ساڑی بہت اچھی لگتی ہے۔ اچھا، وہ تمہارے پاپا کو بھی وہ ساڑی بہت پسند تھی، انہوں نے ہی خریدی تھی۔ یہ کہتے ہوئے شکیلہ نے منہ دوسری طرف کر لیا تاکہ عمران اس کی آنکھوں میں آنسو نہ دیکھ سکے۔ تو پھر آپ عید پر وہی ساڑی پہنیں گی نا؟ ارے بھائی، اس ساڑی پر تو سالن کے دھبے پڑ گئے ہیں، اسے تو پہلے دھلوانا پڑے گا۔ تو دھلوا لیجئے نا۔ اچھا بابا دھلوا لوں گی، ایک تو تم بولتے بہت ہو، جاؤ اب اپنا کام کرو، اچھے بچوں کی طرح کتابیں نکالو جلدی سے اور پڑھنے بیٹھ جاؤ۔ امی کیا سو گئیں؟ شکیلہ نے اپنی ساس کے پاؤں دباتے ہوئے آہستہ سے پوچھا۔ نہیں دلہن، میں جاگ رہی ہوں۔ کیا بات ہے، کچھ کہنا چاہتی ہو؟ جی امی، وہ آج عمران بڑی ضد کر رہا تھا، شکیلہ نے جھکتے ہوئے کہا۔ کیسی ضد؟ جی وہ پوچھ رہا تھا کہ کیا اس بار اس کے عید پر کپڑے بنیں گے۔ اچھا، تو تم نے کیا جواب دیا؟ میں نے اسے بڑا سمجھایا، جب نہیں مانا تو ٹالنے کے لیے کہہ دیا کہ میں آپ سے بات کروں گی۔ بچہ ہے نا، کوئی بات نہیں، میں کل جاوید سے بات کروں گی، ابھی تو عید میں کئی دن باقی ہیں، تم فکر نہ کرو، عمران کی دادی نے کہا اور دوسری طرف کروٹ لے لی۔ عمران کا چچا جاوید جب اپنی ماں کے کمرے کے سامنے سے گزرا تو اس کی ماں نے بستر پر لیٹے لیٹے اسے آواز دی۔ جاوید بیٹا یہاں آؤ ذرا میرے پاس، تم سے مجھے کچھ بات کرنی ہے۔ جی امی آیا، جاوید نے کہا اور کمرے میں داخل ہو گیا۔ طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ دوائی کھائی تھی آج آپ نے؟ جاوید نے بیک وقت 2 سوال کر دیے۔ ہاں ہاں ٹھیک ہے، بھلا مجھے کیا ہونا تھا، میں کبھی دوا کھانا بھول سکتی ہوں؟ خیر مجھے چھوڑو اور میرے پاس آ کے بیٹھو، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ جی کہیے۔ عمران پلنگ پر اپنی ماں کی پائنتی آ کر بیٹھ گیا۔ بیٹے، عید نزدیک آ رہی ہے، تم نے بچوں کے کپڑوں وغیرہ کے بارے میں کچھ سوچا؟ کیوں نہیں امی، ابھی تو کافی دن باقی ہیں۔ آپ تو جانتی ہیں اگر اسلم کو اور نورین کو نئے کپڑے نئے جوتے نہ ملے تو وہ میرا ناطقہ بند کر دیں گے۔ ہاں میں جانتی ہوں، مگر میں عمران کے بارے میں سوچ رہی تھی، تمہیں یاد ہوگا پچھلی عید پر بھی اس کے کپڑے نہیں بن سکے تھے۔ کیا کرتا امی، آپ تو جانتی ہیں جب سے فیکٹری میں اوور ٹائم بند ہوا ہے گھر کا خرچہ چلانا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ پھر بھی بیٹا، عمران تمہارے بھائی کی نشانی ہے، ابھی چھوٹا ہے اور ناسمجھ ہے، دوسرے بچوں کو دیکھ کر اس کا بھی دل چاہتا ہوگا کہ وہ بھی عید پر نئے کپڑے پہنے۔ جی امی کیوں نہیں، انشاءاللہ اگلے ہفتے مجھے بونس ملے گا، میں آپ کو پیسے دے دوں گا، آپ شلوار قمیض کا کپڑا منگوا کر آنجو آپی سے عمران کا ایک سوٹ سلوا دیجیے گا۔ اللہ تمہیں خوش رکھے بیٹا، اپنے بچوں کی بہاریں دیکھنا نصیب ہو۔ جاوید کی ماں نے اپنا دوپٹہ آسمان کی طرف پھیلا کر اسے دعا دی۔ عمران، ارے بیٹا عمران، عمران کی دادی نے اسے آواز دی۔ جی دادی آیا۔ عمران بھاگتا ہوا دادی کے پاس آیا اور ان کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ پتہ ہے آج تمہاری امی اور انجو خالہ تمہارے عید کے کپڑے لینے بازار جائیں گی، بتا میرا بیٹا کس رنگ کے کپڑے پہنے گا؟
نیلے رنگ کے، عمران نے خوشی خوشی کہا اور اپنی دادی کے گال پر زور سے پیار کیا۔ عمران کی ماں شکیلہ صحن کا فرش دھوتے ہوئے یہ منظر دیکھ رہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ دلہن آج بدھ کا دن ہے، دیکھنا بٹیا، دروازے پر یقیناً دھوبی ہوگا، میں کپڑوں کی کاپی لے کر آتی ہوں، عمران کی دادی نے پلنگ سے اٹھتے ہوئے کہا۔ شکیلہ نے دروازہ کھولا، وہاں دھوبی سر پر کپڑوں کی گٹھری لیے کھڑا تھا۔ اس دوران عمران بھی اپنی ماں کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ سلام بی بی۔ وعلیکم السلام۔ بی بی جی، وہ میں اس ہفتے کے کپڑے لے آیا ہوں، مگر دھوبی نے رک رک کر کہا اور اپنی آنکھیں نیچی کر لیں۔ مگر کیا؟ شکیلہ نے حیرانی سے پوچھا۔ وہ جی، آپ جانتی ہیں نا، ہم کپڑے باہر سکھاتے ہیں، تو ہوا یوں کہ یہ کپڑے باہر سوکھ رہے تھے، وہاں گائیں وغیرہ آ گئیں اور انہوں نے آپ کے کچھ کپڑے چبا ڈالے۔ کپڑے چبا ڈالے؟ کیا کہہ رہے ہو، تمہارا دماغ تو خراب ہو گیا ہے کیا؟ شکیلہ کو دھوبی کی بات کا یقین نہیں آیا۔ دھوبی نے کپڑوں کی گٹھری سر سے اتاری، ایک ہاتھ سے اسے کھول دیا۔ سب سے اوپر پیلی ساڑی کے بچے کھچے ٹکڑے رکھے تھے، جن پر بڑے بڑے سرخ گلاب کے پھول کڑھے ہوئے تھے۔ ارے یہ کیا ہوا؟ عمران کی دادی کے منہ سے بے اختیار نکلا، جو ہاتھ میں کاپی لیے نزدیک آ گئی تھیں۔ وہ بولی، اللہ تمہارا بھلا کرے، تم لوگوں سے کوئی کام ڈھنگ کا نہیں ہوتا، کبھی کپڑے گما دیے، کبھی جلا دیے، کبھی پھاڑ دیے، اب تم نے کپڑے جانوروں کو کھلانے شروع کر دیے ہیں۔ دھوبی نے دادی کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ شکیلہ کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس نے کپ کپاتے ہاتھوں سے ساڑی کے ٹکڑے ہاتھوں میں لیے تو بے اختیار آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ شکیلہ نے منہ سے کچھ نہ کہا، وہ بس اپنا ایک ہاتھ ساڑی کے سرخ گلاب پر پھیرتی جا رہی تھی اور آنسو گر گر کر گلاب میں جذب ہو رہے تھے۔ عمران، جو اپنی ماں کے پاس خاموش کھڑا یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا، اپنی دادی کے نزدیک گیا اور ان کا ہاتھ پکڑ کر بولا، دادی مجھے نئے کپڑے نہیں چاہیے، آپ میرے کپڑوں کے بجائے امی کو ایسی ہی ساڑی دلوا دیں۔ بہت خوبصورت افسانہ، اور باقی بھی افسانے اتنے ہی خوبصورت۔ موقع ملے تو اس کتاب کو لے کر پڑھیے۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔